سے خیر مقدر ہوتی ہے ان کے رخ کو اس طرف پھیر دیتے ہیں، ان کے رخوں کو اس طرف پھیر دیتے ہیں۔ شخصیتیں گزرتی رہتی ہیں لیکن مرکزیت اس جگہ پر قربانیاں دینے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے باقی رہتی ہے، کیونکہ مرجعیت کسی کی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ ابتدائی قربانی کی وجہ سے وہ جگہ امت کے لیے مرجع بن جاتی ہے اور شخصیتیں اس جگہ پر سے گزرتی رہتی ہیں۔ اس لیے ہر شخص یہ سوچ لے کہ اس کے لیے خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنے مرجع کی طرف خود بھی آتا رہے، دوسروں کو بھی لاتا رہے، کیونکہ مرجعیت کے ساتھ مل کر چلنا یہی اصل اجتماعیت ہے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کی آمد کو قبول فرمائے۔ یہاں بار بار آنا یہ یعنی اجتماعیت کا ثبوت ہے، اجتماعیت کا ثبوت ہے، اور یہاں بار بار آنا یہ اگلے کام کی ہدایات لینے اور کام کو اگلی سطح پر لانے کے لیے ہے۔ ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ ہمارا کام کوئی معمول نہیں ہے، اعمال دعوت کوئی متعین معمول کا نام نہیں ہے بلکہ اعمال دعوت سیرت صحابہ ہے۔ تمام کام کرنے والوں کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ عرض کیا جائے، مولانا علیہ صاحب اگر فرماتے تھے میں تم سے جو کچھ کہوں تم اس کو سیرت میں ضرور دیکھو، اس کو تم سیرت میں ضرور دیکھو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی کام کے کرنے سے یوں انکار اس لیے انکار نہ کر دو کہ ہم اس کام سے واقف نہیں ہیں، بلکہ اس کو سیرت میں دیکھو۔ مفتی فیض اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مولانا علیہ صاحب کے بارے میں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی چیز سیرت سے ہٹ کر امت پر پیش کریں۔ ہاں بے شک یہ ہر شخص کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس کے اندر اپنی چیز کا دعویٰ پیدا نہ ہو جائے، اس لیے کوئی چیز اگر خلاف سیرت دیکھو تو ٹوک دیا کرو۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ میرا کوئی عمل اگر خلاف شریعت ہو تو مجھے ٹوک دو، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں۔ استدراج کا اپنے بارے میں خوف بھی رہے اور جو کچھ کر رہے ہو اس پر بصیرت بھی رہے۔ تو اصل بات میرے دوستو عزیز یہ ہے کہ بہت سی وہ چیزیں جو طے شدہ ہیں، اگر خدا نہ کرے ہم نے ان سے اختلاف کیا تو پھر آگے یعنی اتفاق اور اجتماعیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تمام چیزیں اللہ کا فضل ہے اجتماعی مشورے سے طے شدہ ہیں، اور انہی طے شدہ چیزوں کی تنفیذ یہ ہمارا کام ہے۔ ہمارا کام تنفیذ نہیں ہے، ہمارا کام تنفیذ ہے، تجدید ہمارا کام نہیں ہے، تنفیذ ہے۔ اور تنفیذ سے امور کی نہیں جو ابتے ہیں بلکہ ان سارے امور کی تنفیذ کرنی ہے اجتماعی فکر کے ساتھ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کے صحابہ نے کیا ہے۔ اس لیے جو بات بھی عرض کی جائے اس کو صحابہ کرام کی سیرت میں ضرور دیکھنا چاہیے۔ ہماری کارگزاری کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ کمیت بھی سامنے آئے اور کیفیت بھی سامنے آئے، کہ جو کچھ کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں، اور جتنا ہوا ہے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ کمیت بھی مطلوب ہے، کیفیت بھی مطلوب ہے۔ یہاں بار بار کی آمد کا اصل مقصد یہ تھا کہ بھئی اب تک یہ کیا تھا، آگے کیا کرنا ہے اور اس سے آگے کیا کرنا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس طرف ذرہ برابر بھی
توجہ نہیں کرنی چاہیے کہ یہاں آنے سے کیا فائدہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کام کو ایک معمول اور متعین اعمال سمجھ کر یہ خیال کریں کہ بھئی اس ترتیب سے اپنے اپنے صوبوں میں کام کرتے رہو. حالانکہ مولانا صاحب کے زمانے میں تو حال یہ تھا کہ 3 دن کے لیے بھی اگر کوئی گھر جاتا اور 3 دن کے بعد آتا ہے فرماتے کام 3 دن آگے چلا گیا, تم 3 دن پیچھے کی بات کر رہے. اتنا حضرت اتنا آگے چاہتے تھے کام کو بڑھانا. کہاں یہ خیال ہو کہ بھئی یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے جب کام معلوم ہے. میرے دوستو عزیزو, معمول کا پورا ہونا کام نہیں ہے بلکہ سیرت کی طرف بڑھنا کام ہے. سیرت کی طرف بڑھنا کام ہے. جو معمول مسجد نبوی کا تھا اس معمول پر ساری دنیا کی مساجد کا لانا یہ ہماری محنت کا ہدف ہے, نشانہ ہے کہ جس معمول پر مسجد نبوی تھی ساری دنیا کے مساجد اس معمول پر آ جائیں. یہ ہماری محنت کا, یہ ہمارا ہدف ہے, ہماری منزل ہے. طریقہ کار کے اختلاف سے کبھی منصوصات کا انکار نہ کرنا, ورنہ یہ انکار حق کا انکار ہوگا. یہ انکار حق کا انکار ہوگا, کیونکہ جتنے ہمارے دعوت ہیں وہ سب منصوص اور مسنون ہیں. مسنون بھی ہیں اور منصوص بھی ہیں. بس ہماری نظر کوتا ہے, ہماری نظر کوتا ہے. ہماری نظر کی کوتاہی یہ ہے کہ ہماری نظر ہمارے معمول تک محدود ہے. ہماری نظریں معمول تک محدود ہیں. یہ اصل اختلاف کا بیج یہ ہے کہ ہماری نظریں ہمارے معمول تک محدود ہیں. اس لیے سیرت کو خوب دیکھو, اعمال دعوت کے اعتبار سے دیکھو. سیرت کو اعمال دعوت کے اعتبار سے دیکھو. سیرت کو اعمال دعوت کے اعتبار سے خوب غور کرو. جتنا سیرت کا مطالعہ گہرا ہوگا اتنی ہماری یعنی فکروں میں وسعت پیدا ہوگی. فکروں میں وسعت پیدا ہوگی. کام کی ترقی کام کا پھیلاؤ نہیں ہے. کام کی ترقی کام کا سیرت پر آنا ہے. کام کی ترقی ہے. جتنا سیرت کی طرف کام جائے گا اتنا کام ترقی بڑھ جائے گا. اس لیے ہر چیز کو سیرت میں دیکھا کرو. یہ نہ دیکھو کہ فلاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اگر صرف ہمارے کہنے کی وجہ سے کرو گے تب بھی بصیرت نہ ہوگی. بصیرت تو یہ ہے کہ آدمی خود اپنی نظر سے دیکھے سیرت میں کہ سیرت میں کیا ہے. اس سیرت کو دیکھ کے کام کرو گے نا تو یعنی استقامت اور قوت پیدا ہوگی. سیرت لے کے کام کرو گے تو استقامت اور قوت پیدا ہوگی. اس لیے کسی بات کی طرف رہبری کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز بھی سیرت میں ہے, یہ بھی ہمارے عمل میں آنی چاہیے. کیونکہ ہماری منزل صحابہ ہے. ہماری منزل صحابہ ہماری منزل ہے. ہمارا معمول کام نہیں ہے. ہمارا معمول کام نہیں ہے بلکہ معمول سے آگے بڑھنا کام ہے. یہ اصل مقصد ہے کارگزاری کا. چلو جی شروع کرو. اس کے بعد کیرلا تیار